بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 25 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر یوم دوشنبہ بمطابق ماہ اپریل 570 ہجری مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت بسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک رائج اور مختار قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت بسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ کعب بن احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے: محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگرانی آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت بسعادت کے وقت شام کے محلات دکھائے گئے ہو۔ اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہ خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھائے گئے ہو کہ من جملہ 40 اور 30 ابدال قدم ابراہیمی پر ہے، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار برکات کا معدن اور منبع ہے، اس لیے کہ ولادت بسعادت کے وقت شام کے محل دکھانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے مینار شرقیہ پر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔